ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ کہا کہ ڈینگی بخار کیا ہے؟ آج کل اس کا جو ہے پھیلاؤ بہت زیادہ ہوا ہے، اس سے متعلق بتائیے گا۔ جی ہاں، یہ ڈینگی تو بہت پرانی ایک ایسا مرض ہے جو کہ ایک خاص قسم کے مچھر سے پھیلتا ہے، اور یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ یہ فریش واٹر جو تازہ پانی کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی افزائش ہوتی ہے۔ خاص طور پہ بارشیں، جیسا بارش کا پانی ہوتا ہے وہ چاہے تھوڑا سا پانی ہو، یعنی 2 گھونٹ پانی بھی کہیں کھڑا رہے گا اور اس کے اندر کہیں مچھر جو ایک خاص قسم کا ایڈیز ایجپٹائی ہے وہ اس کی اگر انڈے دے دیتا ہے اور وہاں پہ اس کی افزائش نسل ہو جاتی ہے تو اس سے وہ پھیلتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ایک عام مچھر جس کی بھاری چار ہوتا ہے، وہ سفید اسپاٹس ہوتے ہیں یا لائنیں بنی ہوتی ہیں، اس طرح کا مچھر ہوتا ہے جو کاٹتا ہے، اور خاص طور پہ یہ یا ارلی مارننگ جس کو کہتے ہیں آپ کو طلوع آفتاب کے وقت یا غروب آفتاب کے وقت، سورج ڈھلنے سے پہلے اور سورج نکلنے کے قریب ٹائم جو ہوتا ہے اس وقت یہ مچھر زیادہ کاٹتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، اس کے سمٹمز کیا ہیں کہ اگر کسی کو ڈینگی نے جو ہے وہ کاٹ لیا ہے مچھر نے تو اس کے بعد سمٹمز کیا ہیں اس کے؟ جی یہ جاننا ضروری ہے کہ مچھر خود جو وہ صرف کاٹتا ہے اس کے اندر ایک وائرس ہوتا ہے۔ یہ وائرس جو جب وہ مچھر کاٹتا ہے اس کے اندر وائرس ہوتا ہے، وہ انسان کے اندر چلا جاتا ہے اور جا کر وہ پھر ایسی سمٹمز پیدا کرتا ہے جیسا ایک نزلہ، فلو اور زکام، انفلوئنزا ٹائپ کی اس کی سمٹمز ہوتی ہیں۔ لیکن جس طرح ایک ایسا سیزن جس میں انفلوئنزا بھی پیدا ہو اور ڈینگی بھی ہو تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم کے اوپر چیک کر لیں کہ کسی قسم کے کوئی دانے تو نہیں بنے، کوئی ریش تو نہیں۔ اگر ریش ہے تو وہ زیادہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ڈینگی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، تو اس کو ڈینگی کو ڈائگنوز کس طرح کیا جاتا ہے یہ بھی بتائیے گا۔ ڈینگی ڈائگنوز اس کے لیے گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے پولیمریز چین ری ایکشن، PCR ٹیسٹ جس کو سمپل ورڈز میں کہتے ہیں۔ اس میں یہی جو وائرس ہوتا ہے اس کا جینیاتی مرکب جو ہوتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور یہ 4 قسم کا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ اگر بائٹ کر لیتے ہیں ماسکیٹو تو اس سے زیادہ تر مائلڈ سمٹمز ہوتی ہیں، ہلکی سے اس کے اندر علامات پیدا ہوں گی، جیسا بخار ہو گیا، فلو جیسی سمٹمز ہوں گی، اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر ایک ہی مچھر یا مختلف مچھر جن کے اندر ڈفرینٹ وائرسز ہوں، یا اس ڈینگی وائرس کی 4 سیروٹائپس ہوتی ہیں، اگر مختلف سیروٹائپس مختلف وقت میں ایک ہی انسان کو کرتے ہیں تو اس سے اور زیادہ شدید علامات آتی ہیں اور اس سے بیماری اور زیادہ سیویئر ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ کون سا ٹریٹمنٹ ہے جس کو کرنے سے انسان کی جو ہے وہ صحت بھی بحال ہو جاتی ہے، اور کیا یہ ایک دفعہ جب کیور ہو جاتا ہے اگین کی اس کا کوئی خطرہ رہتا ہے؟ بالکل اس کا خطرہ رہتا ہے۔ اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈینگی وائرس جو ہے ایک دفعہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ ڈائگنوز ہوئے ہیں تو آئندہ آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ مزید مچھر نہ کاٹے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کس مچھر کے اندر وائرس ہے اور کس میں نہیں ہے۔ اس کی ویکسین بھی اویلیبل ہے۔ بیسیکلی اس کے جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کا علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فلوئڈس لیے جائیں، زیادہ سے زیادہ پانی لیا جائے، اور جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کا علاج کیا جائے۔ اگر علامات بہت زیادہ سیویئر ہونے شروع ہو جائیں تو اس میں مسوڑوں سے خون آنا، ناک سے خون آنا، اگر کھانسی ہو تو اس میں سے خون آنا، اور بلڈ پریشر کا گر جانا، بہت زیادہ کمزوری ہونا، اس کا دوسرا نام بریک بون فیور بھی ہے، جس کا مطلب ہے اس میں اتنی شدید درد ہوتی ہے انسان کی، جس انسان کے اندر ڈینگی وائرس کرتا ہے، اور اس کے اندر اس کے مسلز اتنے ویک ہو جاتے ہیں، اتنا شدید بخار ہوتا ہے کپ کپی کے ساتھ کہ آپ کی آنکھوں کے پیچھے درد ہونا، سارے پٹھوں میں درد ہونا، ہڈیوں میں درد ہونا، جوائنٹس میں درد ہونا، تو اس میں اس طرح کی علامات ہوتی ہیں۔ اور اس میں اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کو بار بار وامیٹنگ ہو رہی ہے، پیٹ میں شدید درد ہے، کہیں سے خون رس رہا ہے، تو فوراً آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے اور اپنا فوراً علاج کرانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، تو کیا یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتی ہے؟ مطلب اگر ایک پرسن ہے وہ اس کو ڈینگی ہو گیا ہے تو کیا ایسا کچھ ہے کہ وہ دوسرے پرسن میں اس سے جو ہے ٹرانسفر ہو جائے، ٹرانسمٹ ہو جائے؟ جس کو آپ چھوت کی بیماری نہیں ہے یہ چھوت کی بیماری نہیں کہ آپ کو ہاتھ لگانے سے یا ایک دوسرے کے ساتھ برتن استعمال کرنے سے یا ساتھ رہنے سے اس طرح سے یہ نہیں پھیلتی۔
جی، ایک انسان جس کے اندر ڈینگی وائرس ہے، اگر اس کو مچھر کاٹتا ہے اس میں سے مچھر وائرس لے کر وہ دوسرے انسان کو کاٹے گا تو مچھر کے ذریعے پھیل سکتا ہے، ادروائز یہ چھوٹی بیماری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ریکوری کے لیے ڈائٹس بھی بتا دیں ناظرین کو کہ کون کون سی ڈائٹس ہیں جو اگر ایک پرسن افیکٹڈ ہے اس سے تو وہ کس طرح کی ڈائٹس لے تاکہ وہ جلدی ریکور ہو سکے۔ اس میں سب سے پہلے تو احتیاط بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ایسے بارشوں کا موسم ہو، جیسا جون سے لے کے جون جولائی اگست میں زیادہ تر یہ موسم ہوتا ہے جب یہ ڈینگی کا سیزن کہلایا جاتا ہے، جو ایک تو کوشش کریں کہ آپ کے آس پاس میں گھر کے اندر گھر کے باہر کوئی ایسا برتن، کوئی ایسا گملہ، کوئی ایسے پرانے ٹائر، کوئی ایسی چیز جس میں پانی کھڑا رہتا ہو وہ آپ نے انشور کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے کہ اس میں پانی کھڑا نہ رہے تاکہ مچھر کی افزائش نہ ہو سکے۔ گھر کے اندر گملے رکھے ہوتے ہیں ان کے اندر پانی نہ کھڑا رہے، سنک کے نیچے، یہ زیادہ تر ہوتا ہے زمین سے 4 فٹ تک زیادہ اس کا جو اٹھتا ہے یہ نیچے رہتا ہے، اور اس کا موسم جو اس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ کوئی 15 سے لے کے 30-32 ڈگری تک اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں یہ آسانی سے کاٹتا ہے۔ اور اگر آپ کو فیل ہو کہ یہ ڈینگی مچھر نے آپ کو کاٹ لیا ہے، آپ کو فیور ہے، تو آپ ایک اپنی پانی کی کنزمپشن زیادہ کر دیں، فلوئڈ زیادہ لیں، احتیاط کریں، اور اس وائرس کے اگینسٹ، ڈینگی وائرس کے اگینسٹ ویکسین بھی اویلیبل ہے۔ جی، پرانی ویکسین ایسی ہوتی بتائیے گا جو ویکسین اویلیبل ہے وہ کتنی زیادہ افیکٹو ہے؟ دیکھیں 100% 100% جو ہوتی ہے افیکٹو تو ساری ویکسینز نہیں ہوتی، چانس ہمیشہ تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن ہاں 80% سے زیادہ اس میں پروٹیکشن مل جاتی ہے، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ سیروٹائپس ہوتی ہیں۔ جو نئی قسم کی ویکسین آئی ہے اس کے اندر تقریباً 4 سیروٹائپس کور ہو جاتی ہیں اور بہت افیکٹو ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ اشرف ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ان سے ہم نے ڈینگی سے متعلق بات کی اور اس کی جو ہے کیا سمپٹمز ہیں اور کس طرح سے اس سے جو ہے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہاں وقت تک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔